وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ قرآن کریم کی ایک آیت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک میں نے تلاوت کی ہے۔ حدیث مبارکہ کا تعلق شوال کے مہینے کے 6 روزوں کے ساتھ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ گزرے ہوئے ابھی 6 دن ہو چکے ہیں، آج 6 شوال ہے، تو گویا رمضان المبارک کے بعد شوال کے مہینے کی آج 6 تاریخ ہے اور 6واں دن ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا ہی برکتوں والا مہینہ تھا، بڑی مغفرت والا مہینہ تھا اور جہنم سے چھٹکارے کا مہینہ تھا۔ رات کے قیام کا بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا درجہ تھا اور دن کے روزہ رکھنے کا بھی بڑا ہی درجہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مقدس کی عظمت کو مختلف روایات کے اندر بیان فرمایا تھا۔ کامیاب اور سعادت مند وہی شخص ہوا جس نے ماہ مقدس کے احترام کا خیال بھی رکھا اور اس کی عظمت کا خیال بھی رکھا اور دن کے وقت روزہ رکھنے کے لیے کمر بستہ ہوا اور رات کے قیام کے لیے بھی خوب دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ محروم رہا وہ شخص کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک پورا مہینہ اس کے اوپر گزرا، لیکن نہ تو اس ماہ مقدس کی عظمت کو اس نے پہچانا، نہ اس کے احترام کو پہچانا اور نہ اس ماہ مقدس کے ادب کا لحاظ رکھا۔ یہ ہمیشہ کے لیے بدبخت شخص تھا کہ جس نے اس ماہ مقدس کی اہمیت کو نہیں پہچانا۔ ابھی تک اس ماہ مقدس کے اثرات باقی ہیں، کیونکہ ویسے بھی ایک چیز کے بارے میں یہ طے ہوتا ہے کہ اگر وہ سامنے سے ہٹ جائے پھر بھی ایک وقت تک اس کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ اگرچہ گزر چکا ہے، لیکن اس کے اثرات، اس کے فوائد اور اس کے ثمرات ابھی تک باقی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ایک جلیل القدر صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی کہلاتے تھے، اور انصار وہ صحابہ ہیں کہ جو مدینہ طیبہ کے رہنے والے تھے اور جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے۔ اگر آپ نے جہاد میں جانے کا اعلان کیا تو یہ سب سے آگے ہوتے تھے، اگر کسی مال کے سلسلے میں اعلان کیا تو یہ سب کچھ آپ کے قدموں میں رکھ دیتے تھے، اگر کسی اور عمل کے بارے میں آپ ترغیب دیتے یہ اس میں سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ یہ انصار صحابہ کہلاتے ہیں، مدینہ طیبہ کے رہنے والے، اور ایک مہاجر صحابہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے جان و مال کو، جائیداد کو چھوڑ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ المکرمہ سے ہجرت فرمائی۔
ایسے صحابہ کو مہاجر صحابہ کہتے ہیں۔ دونوں کا مقام قرآن کریم کے اندر حق تعالی شانہ نے بیان فرمایا ہے۔ صحابی یہ ایک عظیم ہستی ہے۔ صحابہ کا انتخاب رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جو سورہ فتح کی آیت ہے، جس میں حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ حضرات صحابہ کرام کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کے دشمنوں کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ عداوت رکھنے والوں کے ساتھ اور دین کے باغیوں کے ساتھ تیر بے نیام ہیں، سختی کا مظاہرہ کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں کوئی مصلحت پسندی کا شکار نہیں ہے۔ رحماء بینہم، جب مسلمانوں کی بات آتی ہے، مسلم معاشرے کی بات آتی ہے، تو ایسے مسلمانوں کے لیے وہ نرم دل ہیں، رحم کے پر ان کے لیے بچھا دیتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اور دوسرا، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ تقویٰ کا کلمہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ لازم کر دیا، پیوست کر دیا، جس طریقے سے دیوار کے اوپر رنگ لگا دیا جائے یا دیوار کا پلستر کر دیا جائے، پلستر ہٹانے سے دیوار ہی گر جاتی ہے، رنگ کو کھرچنے سے دیوار کا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے حضرات صحابہ کرام کو اللہ نے جو تقویٰ سے نوازا تھا، جو عظمت الہی ان کے دل کے اندر اللہ نے ڈال دیا تھا، اور جو خوف خداوندی ان کے دل کے اندر تھا، اور جو عشق نبی سے ان کے سرشاری ان کے جسم کا حصہ تھا، ان کے عمل کا حصہ تھا، یہ چیزیں اگر ان سے ہٹا دی جائے تو دین کا بیڑا ہی غرق ہو جائے، دین ہی نہیں رہتا۔ ہم تک جو قرآن پہنچا ہے، ہم تک جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ پہنچا ہے، ہم جو احادیث کا ذخیرہ امت کے سامنے بیان کرتے ہیں، یہ سب کچھ حضرات صحابہ کرام کے واسطے سے آیا ہے، کیونکہ ان کا انتخاب اللہ کی طرف سے تھا۔ وہ اللہ کے نبی کی ایک ایک بات کے اوپر سب کچھ قربان کرنے والے تھے، یہاں تک کہ ان کے بارے میں آتا ہے، ہمارے استاد نے ایک بات لکھی ہے کہ یہ جو موت اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کے اوپر جاری فرماتے ہیں، اس سے کوئی مفر نہیں ہے، نبی ہو یا شہید ہو یا صدیق ہو، سارے نے موت کا مزہ چکھنا ہوتا ہے۔ ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ اگر موت ایک لمحے کے لیے رکتی، ایک لمحہ کتنا ہوتا ہے؟ جیسے پلک جھپکنے کے برابر۔ جب ہمارا پلک جھپکتا ہے یا آنکھ ہم معمولی سا بند کرتے ہیں، اس کے اوپر کچھ وقت نہیں لگتا، کچھ وقت اس کے اوپر نہیں لگتا، آنکھ بند کر دی فوراً کھول دی، اس کو پلک جھپکنا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر نبی کی موت اس قدر مؤخر ہوتی، اللہ اعلان کرتے کہ پلک جھپکنے کے برابر ہم اس اللہ کے نبی کی موت کو مؤخر کر دیتے ہیں، دنیا کے اندر اس قدر ان کو رہنے کا موقع دے دیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام جتنے بھی تھے، ہر ایک کی چاہت ہوتی کہ میں ہر اعتبار سے قربانی دے دوں اور آپ کے اوپر اپنا جان نچھاور کر دوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے حضرات صحابہ کرام اپنے نبی کے عاشق تھے، ان کے واسطے سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دو طرح کے ہیں، ایک مہاجر صحابہ جنہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا،
اگر کسی کے پاس مال تھا تو مال اس کے پاس ہی چھوڑ دیا تھا، اگر ان کی بڑی بڑی جاگیریں تھیں تو سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھا کہ اللہ کا حکم ہے، ہم نے ہجرت کرنی ہے، دین کی خاطر ہم نے اپنا سب کچھ چھوڑ دینا ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہتے ہوئے مکہ المکرمہ میں سب کچھ چھوڑ کر مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ ایسے صحابہ کو مہاجر صحابہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے دین کی خاطر سب کو چھوڑ دیا، مہاجر صحابہ کہلائے۔ اور دوسرے صحابہ جو مدینہ طیبہ کے رہنے والے تھے، جس میں بڑے بڑے صحابہ تھے، ان کو انصار صحابہ کہتے ہیں۔ ان انصار صحابہ میں سے ایک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی روایت میں ابھی آپ حضرات کے سامنے نقل کرنے والا ہوں۔ یہ ایسے صحابی تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے، اونٹنی کے اوپر سوار تھے۔ اب وہاں پہ انصار صحابہ میں سے ہر ایک کی چاہت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بن کر ہمارے گھر کے اندر ٹھہرے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی گھر کا انتخاب کرتے، ایک ہی گھر کے اندر آپ جو ہے وہ مہمان بن کر ٹھہرتے، ہر ایک صحابی کو تو یہ شرف حاصل نہ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انصار صحابہ کی کے جذبے کو یہ دیکھا اور ان کی محبت کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ میری یہ اونٹنی جس کے اوپر میں سوار ہوں، جس کے گھر کے پاس جا کر یہ ٹھہر جائے بس میں اسی کا مہمان بنوں۔ تو کہتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام جو ہے وہ بڑے ہی چاہت والے تھے، اور اونٹنی کے اوپر سب کی نظر تھی کہ اب یہ کون سے انصاری صحابی کے گھر کے پاس جا کر ٹھہرے گی اور رحمت دو جہاں اس کے گھر میں مہمان بن کر ٹھہر جائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ انتخاب اللہ نے اور مہمان نوازی کا شرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں رکھ دیا۔ وہ اونٹنی سیدھی جا کر آپ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس ٹھہر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جو بات کہی تھی اللہ نے اس کے دل کے اندر ڈال دیا، اور میں ابھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہمان بن کر ہی ان کے گھر کے اندر ٹھہروں گا۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمانی کے اندر کوئی کسر ہی نہیں چھوڑ رہے تھے، آپ سے گلزار ہو رہے تھے، اور جو کچھ میسر ہوتا آپ کے قدموں کے اندر رکھتا، اور کہتے ہیں کہ میں کسی طریقے سے مہمان نوازی کے اندر کمی نہ چھوڑوں۔ کہتے ہیں کہ گھر کے اوپر بھی ان کا گھر تھا، نیچے بھی گھر تھا۔ اوپر جو ہے وہ خود رہائش اختیار کر لی، اور آپ کی سہولت کے لیے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نیچے مکان کے اندر ٹھہرائے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اتفاق سے بچوں نے پانی گرا دیا، اور وہ پانی جو ہے وہ نیچے آنے لگا، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قیمتی بستر، اپنی قیمتی چادریں، غرض ہے کہ ہر ایک چیز اس پانی کے روکنے کے لیے رکھ دیے تاکہ یہ پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ گرے اور آپ کو معمولی سی تکلیف نہ ہو۔ یہ تھا صحابہ کا عشق۔ آج ہم اور آپ بھی عشاق نبی کے اندر اپنے نام لکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، نہ ہم وقت کے اوپر نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ نبی کے طریقے کے مطابق اپنا طریقہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ اپنی اولاد کی تربیت اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتے ہیں۔ ہمارا سارا زور لارڈ میکالے کے نظام تعلیم کے حاصل کرنے کے اوپر ہوتا ہے۔ کون ہے کہ جس نے اپنے بچے کو ابتدا سے لے کر انتہا تک اللہ کے نبی کی تعلیم کے لیے وقف کر دیا ہو؟ ناظرے کی حد تک بچوں کو تعلیم دے دیتے ہیں، پھر جا کے لارڈ میکالے کا نظام تعلیم کہ جس نے نہ والدین کے حقوق بچوں کو سکھائے ہیں، اور نہ قرآن کے حقوق سکھائے ہیں، اور نہ اللہ کی عظمت کسی کو سکھائی ہے، اگر سکھائی ہے تو ایک دوسرے کی نفرت، گرل فرینڈ کے طریقے اور سکسی حالات جو ہے انہوں نے سکھائی۔ اس تعلیم کے ہم عاشق بنے ہیں اور اپنے کو عاشق رسول کہتے ہیں، اور پھر عشق رسول کا دعویٰ ہم صرف ربیع الاول کے اندر ہی کر لیتے ہیں، اور وہ بھی 12 ربیع الاول کو کہ ایک من گھڑت روایت لے کر ہم اس کا سہارا لے کر یہ کہتے ہیں کہ
اللہ کے نبی اس تاریخ کے اندر پیدا ہوئے تھے اور بڑے جشن بناتے ہیں، کعبۃ اللہ کے شبیہ بناتے ہیں، بڑے جلوس نکالتے ہیں اور سفید لباس بھی بعض اوقات زیب تن کر لیتے ہیں، اور یہ سب کچھ کر کے ہم کہتے ہیں کہ بڑے ہم عاشق رسول بن گئے۔ نہ ہمیں پھر صبح کے نماز کی فکر ہوتی ہے اور نہ اور نمازوں کی فکر ہوتی ہے اور نہ بندوں کے حقوق کا خیال ہوتا ہے کہ راستے کا کیا مقام ہے اور آگے جو ہے وہ اللہ کے فرائض جو ہماری طرف متوجہ ہیں اس کا کیا ہے۔ صرف ایک دن کے لیے ہم عاشق رسول بن جاتے ہیں۔ عاشق رسول یہ تھے صحابہ کرام کہ جب اللہ کے نبی نے مکہ المکرمہ میں آواز بلند کی کہ کون ہے جو میرے ساتھ ہجرت کے لیے تیار ہو، ہر ایک صحابی سب کچھ اگر چائے پی رہا تھا، اگر پانی پی رہا تھا، اگر کسی کے ساتھ بات کر رہا تھا، آپ کی بات سن کر سب کچھ چھوڑ کر دیوانہ وار جو ہے آپ کی طرف متوجہ ہوا، آپ کے پاس پہنچا اور کہا ہم سب سے پہلے جو ہے آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار۔ نہ جائیداد کی فکر، نہ مال کی فکر، نہ دوستی کی فکر اور نہ مشرک والدین کی فکر، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے نبی کے ساتھ چلے گئے۔ اور پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا واقعہ میں نے ابھی بیان کر دیا کہ کس قدر اللہ نے ان کو مقام دیا کہ اللہ کے نبی جس گھر کے اندر ٹھہرے وہ گھر مکمل طور پر نور سے بھر جاتا ہے، اور جس بستی کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی موجود ہو وہ بستی اور بستیوں کے اوپر فخر اور ناز کرتی ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انصار صحابہ میں سے تھے جو اللہ کے نبی کے مددگار تھے، اور مدد بھی کس طرح؟ اچھا، حضرات صحابہ کرام اپنی مشرک بیویاں بھی چھوڑ کے آ گئے تھے مکہ المکرمہ کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو میرے ان صحابہ کے ساتھ غمخواری اور ہمدردی کا مظاہرہ کرے؟ یہ تو اپنی بیویاں چھوڑ چکے ہیں، اپنا جائیداد چھوڑ چکے ہیں، اپنا مال چھوڑ چکے ہیں، اپنے مشرک والدین چھوڑ چکے ہیں، اپنے رشتہ دار چھوڑ چکے ہیں، بے سر و سامانی کے عالم میں اب یہاں پہ آ چکے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ انصار صحابہ میں سے جس کے نکاح کے اندر 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی کو طلاق دے دی، کہا کہ یہ ابھی مہاجر صحابی اس سے شادی کرے۔ 4 نکاح جس کے 4 نکاح تھے، ایک منکوحہ رکھ کر باقی 3 کو فارغ کر کے کہا کہ یہ بھی مہاجر صحابی کے ساتھ شادی کر سکتے۔ یہ وہ جذبہ اور اثار تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر پیدا کر دیا تھا۔ اس وجہ سے ان کو انصار کہتے ہیں، مددگار، انصار صحابہ، مدینہ کے رہنے والے۔ ابھی بھی ان کے جو ہے نا وہی خصلتیں اور وہی صفات ابھی بھی ان کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے جو ہمارے اس شوال سے متعلق ہے، شوال کے روزے، کیونکہ صرف رمضان کے روزے ہی نہیں ہیں، نفل روزے بھی ہیں۔ تو شوال کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال، کہ جو رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، کان کصیام الدہر، وہ ایسا ہی ہے کہ گویا ہمیشہ روزہ رکھنے والا جس طرح ہوتا ہے، ہمیشہ روزہ رکھنے کے مانند شخص کی طرح وہ ہے۔ اور یہ 6 روزے رکھنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم لگاتار رکھیں گے، مسلسل رکھیں گے، بلکہ پہلے عشرے کے اندر رکھ لیں کچھ 1-2، دوسرے کے اندر 2 رکھ لیں، تیسرے کے اندر 2 رکھ لیں، 6 اس طریقے سے پورے ہو جائیں گے۔ تو اس 6 روزوں کے رکھنے کا ثواب اس قدر ہے کہ جس طریقے سے آدمی ایک زمانے کے اندر، پورے زمانے کے اندر روزہ رکھتا رہے، اور روزے کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ آپ لوگوں نے رمضان کے روزوں کے بارے میں وہ سن لیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نورانی مخلوق کو ان کی خدمت میں لگا لیتے ہیں اور ان کو حکم دیتے ہیں، عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو بھی حکم دیتے ہیں کہ سب کچھ چھوڑ دو، اور روزے دار کی استغفار کے لیے، اس کی بخشش کے لیے جو ہے نا وہ تم لگ جاؤ۔ اور پھر روزے دار جس وقت افطار کرتا ہے، حدیث طیبہ آپ لوگوں نے سنی تھی کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایک دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو یہاں 6 روزوں کا ثواب جو ہے وہ اس قدر ہے کہ جس طریقے سے آدمی لگاتار روزہ رکھتا رہے، پورے ایک زمانے کے اندر روزہ رکھتا رہے۔ یہ تو ایک صحابی کی روایت ہے۔
دوسری روایت جو ہے وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے راستے میں ایک روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ سے 70 برس کی مسافت کے بقدر دور فرمائیں گے. ایک روزے کا یہ اثر ہے. 70 برس یعنی 70 سال جو ہے نا، آج ہم لوگوں کی عمر اتنی نہیں ہے. 60-70 زیادہ سے زیادہ جو ہے نا بہت مشکل سے 80 تک پہنچتے ہیں. تو اب 70 برس کی مسافت اس کے اور جہنم کے درمیان حائل ہو جاتی ہے. یہ ایک روزے کا اثر ہوتا ہے. اور پھر 6 روزوں کا آپ لوگ اندازہ لگا لیں کس قدر جو ہے وہ ثواب ہے. تو اس وجہ سے ابھی رمضان کے اندر جو ہے وہ صرف اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ طے نہیں ہوا تھا کہ ہم فرض روزے جو ہے وہ بس رکھیں گے، بس اس کے بعد فارغ ہو جائیں گے. اعمال جو ہے وہ لگاتار ہوتے ہیں. جیسے ہم گاڑی سڑک کے اوپر چلاتے ہیں تو اس میں ایک دفعہ پیٹرول ڈال دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ پیٹرول جو ہے نا ابھی عمر بھر کے لیے، جب تک گاڑی ہمارے پاس ہے تو وہ پیٹرول بس وہی چلتا رہے گا. نہیں، پیٹرول بھی اس کے اندر ڈالتے رہیں گے، اس کی ٹائر بھی تبدیل کرتے رہیں گے، اس کا آئل بھی تبدیل کرتے رہیں گے، اور کام بھی اس کے اندر کرتے رہیں گے. اس طریقے سے رمضان کے جو روزے تھے وہ بڑا مقدس مہینہ تھا اور بہت عظمت والے روزے تھے. وہ فرض روزے تھے، وہ ایک عمل تھا، ایک حکم تھا اللہ کا، وہ ہم نے پورا کر دیا. اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اب سال بھر کے اندر اور اعمال بھی ہم نے کرنے ہیں. پینے کے اندر بھی اللہ کے نبی کے طریقے کو اختیار کرنا ہے. پہننے کے اندر بھی اللہ کے نبی کے طریقے کو اختیار کرنا ہے. گفتگو کے اندر بھی اللہ کے نبی کے طریقے کو اختیار کرنا ہے. غرض ہے کہ پورے معاشرے کے اندر جو کچھ ہے، جو معاملات ہم کریں اس کے اندر ہم نے اللہ کے نبی کے طریقے کو اختیار کرنا ہے. پورا لگاتار جو ہے وہ اعمال ہماری طرف متوجہ ہیں. ان اعمال میں سے یہ 6 روزے بھی ہیں. 2 روایتیں میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کر دی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان دونوں روایتوں کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. پورا ہو گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک تھوڑا سا ایک اعلان سن. وہ اعلان یہ ہے نا کہ ہم جو ہے وہ عصر کے بعد